اور یہ اب نظر نہیں آ رہا فواد صاحب ابھی، اور یہاں تک کہ ابھی مصطفیٰ بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج ہی نہیں کر سکے ابھی تک۔ دیکھیں اس میں تو خیر کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اس سے زیادہ نالائق نااہل جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت ہے اس سے تاریخ میں شاید ہی کوئی کمپیریزن ممکن ہو سکے۔ ہم ایک بزدار کو رو رہے تھے، یہاں پورا جڑی اگنانے بزدار لا دیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو ایک پرابلم ہے جس سے ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی گزر رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے بٹ دیکھیں ایک فیکٹ یہ ہے کہ یہ حالات ہیں، جو حالات ہیں انہیں کو دیکھ کر کرنا نا۔ دوسری طرف حالات یہ ہے کہ پاکستان پورا 70% 75% عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو دوسری طرف جو طاقت ہے، جو کوئرسو پاور طاقت ہے، وہ دوسری طرف ہے۔ اب دیکھیں جس طرح سے آپ نے شروع میں بات کی مذاکرات کی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت جو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، دیکھیں یہ تین پارٹیاں جو ہیں نا یہ ایسٹ ہے پاکستان کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں ملیٹنٹ نہیں ہیں، یہ تینوں نیشنل کلر ہے بہرحال ان کا، اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کرے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک تو ویلی ہوتی ہے، دوسرے سے پیچھے لگ جاتی ہے، دوسرے سے ہوتی ہے، تیسرے سے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ چار قوتیں ہیں، تین یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نیشنل کلر ہے جن کا، اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئرسو پاور ہے ان کے پاس۔ دیکھیں ان چاروں نے مل کے کوئی سلوشن بنانا ہے، اور اس سلوشن تب بنے گا جب ایک دفعہ تھوڑا ٹمپریچر نیچے آئے گا۔ بالکل، وہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہرحال لائک اٹ اور ناٹ، ان کو آپ اگر نہیں شامل کریں گے۔ میری دیکھیں جب نون لیگ میں جو میرے دوست تھے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جیسے جو دوست جو اور بھی تھے جو زیادہ ایکٹیو تھے، میں انہوں نے کہا دیکھیں آپ پی ٹی آئی سے براہ راست بات چیت کر کے آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اچکزئی صاحب کو، ان لوگوں کو بیچ میں ڈالیں، کیونکہ ان کا ٹمپریچر کم ہو گیا ہے وزیوز پی ٹی آئی، آپ کا نہیں ہوا۔ بالکل، اور ابھی بھی دیکھنے یہ جو مصطفیٰ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کے لیے the best thing that can happen is کہ یہ الائنس بن جائے، اور اس الائنس کی پھر گفتگو شروع ہو جائے گورنمنٹ سے۔ اور اس میں رکاوٹ کیا ہے بائی دا وے؟ ایک جملہ لے کے پھر میں کروں، اس میں کیا رکاوٹ؟ اس میں پی ٹی آئی کی نالائق ایک تو لیڈرشپ رکاوٹ ہے، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ ایک کچھ وقت چاہیے ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے، چیزیں آنے کے لیے۔ سال تو گزر گیا، 1.5 سال میں اگر حل ہو گیا تھا، میں تو آپ کے سامنے سال سے لگا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کے الائنس میں فرینکلی جو بڑی دو جماعتیں ہیں، جو اصل جو کمبینیشن ہے وہ تحریک انصاف کا اور جے یو آئی کا، اور یہ ایک ایسا لیتھل کمبینیشن ہے کہ جیسی ہلکی سی بھی بات ہوئی اس ضمن میں ہم آگے بڑھے، تو آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ وزیراعظم فوراً مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ تو حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ الائنس بن گیا اور مولانا صاحب کی اور تحریک انصاف کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو یہ ہمارے لیے خطرے کی ایک گھنٹی۔ اور اس میں کون رکاوٹ؟ اب اس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو خیر بہت سے مراحل جے یو آئی نے بھی طے کیے ہیں اور تحریک انصاف نے بھی طے کیے ہیں ایک دوسرے کے قریب آنے میں۔ ابھی کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو آپس میں تحریک انصاف کو کچھ کنسیڈریشنز جو مولانا صاحب کی ہیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے، اور تحریک انصاف اس ضمن میں بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور میرے خیال سے وہ چاہ رہے کہ لانگ ٹرم انتخابی معاہدہ ہو، یا مجھے کچھ زیادہ اتنی فرینکلی ڈیٹیلز کا پتہ بھی نہیں ہے، کچھ اندازہ ہے لیکن وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ ابھی میں آپ اس الائنس کا حصہ بھی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی فضا ہے، اتنی اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، لڑائی میں مصروف ہے، ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو رہی، آپ کا 1 پیج ہے، کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ نہیں، جوڈیشری سے خطرہ نہیں، تو پھر بھی کارکردگی کے اوپر تو سوالات ہے۔ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ 1 پیج تو ہوتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ کا بھی کچھ حصہ ہو، 1 پیج نہیں ہے، اب خالی کتاب ہی سرکاری گڈیاں دے چنڈے۔ جی میں 2-3 باتیں کرنی چاہوں گا۔ پہلی تو یہ کہ میرے دونوں بھائیوں نے ذکر کیا 10 کروڑ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، بہت غریب ملک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں چودھری صاحب 4 سے 5 مرتبہ وزیر رہے ہیں، 2-3 مرتبہ شاید مصطفیٰ صاحب بھی رہے ہیں۔ وہ ہمارے دوست جو مفتاح صاحب ہیں 2 دفعہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ 8-10 کروڑ روپے یاد اس وقت آتے ہیں جب وزیر نہیں رہتے، یعنی تمام لوگ 8-10 کروڑ عوام لوگ اس وقت یاد آتے ہیں جس وقت وزیر نہیں رہتے۔ میں تو آپ کو ویسے یاد دیا نہیں، آپ تو 4-5 سب سے زیادہ ہمارے دوستوں میں وزیر آپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں نا آپ کے دور میں۔ تو ایک تو یہ ہے، ہمارے دور وہ کہہ رہے ہیں آپ 9 کروڑ کو چھوڑیں،
یہ جو 1 کروڑ ہیں ان کی بات کریں, ہم کہتے ہیں چلیں 1 کروڑ کی کریں مگر 9 کی بھی کر لیں, جو آپ کی حکمرانی میں رہے ہیں ان کا بھی ذکر کر لیں. وہ جو 2 مرتبہ ہمارے دوست رہے ہیں وزیر, وہ 2 مرتبہ ملکی معیشت چلاتے رہے ہیں, اس کا بھی ذکر کر لیں. وہ نہیں ہوتی بات. دوسری بات, شہید شہداء کا ذکر ہوا 1685, آپ کو ضرب عزب یاد ہے, آپ کو رد الفساد یاد ہے, اس کے بعد سکون ہو گیا تھا. پھر ایک دن گمان میں آیا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ان کو لا کے تو ہم نے دوبارہ سے آباد کرنا ہے. دہشت گرد. اور اس وقت مصطفیٰ اور میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے, اور بلوچستان اور کے پی کے جو سینیٹرز تھے وہ روتے تھے آگے ہمارے پاس کہ ٹرکوں کے اندر لا کے آباد کر رہے ہیں, ٹرکوں کے اندر. یعنی وہ لوگ جو آپ کے بچے مارتے ہیں ان کو اپنا بھائی بنا کے میرے بھائی کی حکومت ٹرکوں میں لے کر آئی اور ان کو آباد کیا. نہ بلوچ کی سنی, نہ پٹھان کی سنی, کسی کی نہیں سنی اس وقت. اب آج 1685 شہید جو ہیں وہ یاد آئے ہیں, تو بھائی جب آباد کر رہے تھے تو ان بچوں کو یہ کر رہے ہیں. ہم تو ایک میری بات, میری آپ اگر گزارشات میری سننا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1685 جب ان کو آباد کرنے آئے تھے آپ, تو اس وقت اپنے بچے یاد کر لیتے اے پی ایس والے, اور جو 1 دفعہ 2 دفعہ آپریشن بڑے کر کے ہم نے تو شروع کر دیا اپنے آپ کا دفاع کرنا. ہم تو کر رہے ہیں, ہمارے بچے تو شہید ہو رہے ہیں, جو ان کو لے کر آئے تھے جو بچوں کو شہید کر رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ نہیں, ان کا بالکل احتساب تو کرنا پڑے گا. چلیے اب تیسری بات, دیکھیں میں چودھری صاحب سے لڑائی مول نہیں لے سکتا, تو وہ ناراض اب ہونا شروع ہوا. اور میں سر بریک کا دن ہے, ابھی تو صاحب نے آج روزہ رکھا ہوا تھا. آج روزہ تھا جی, سارے روزے رکھے. مجھے بریک لینا, بریک کے بعد میں آپ سے کروں گا. بریک سے بعد مجھے بھی میرے پہ بڑا پریشر آ گیا, پہلے ہی بڑا پریشر ہے میڈیا. ماشاءاللہ اتنی ایڈ چل رہے ہیں, ایک چھوٹی سی